الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنے کا انجام۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں اور ایسی عورتیں جو بے حیا ہو چکی ہیں تو وہ اس قسم کے فیشنی اور زرق برق والے چمکیلے بھڑکیلے لباس پہنتی ہیں، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ جو عورتیں بے شرم بے حیا ہو چکی ہیں وہ اس قسم کے لباس پہنتی ہیں کہ ان کا لباس جو ہوتا ہے باریک ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لباس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو عورتیں ایسی ہیں کہ وہ مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا چاہتی ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں جیسے مردوں کے کپڑے ہوں، تو اس کا عذاب کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کے متعلق احادیث سماعت فرمائیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے تشبیہ کریں، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے تشبیہ کریں، یعنی کہ جو لڑکی ایسا لباس پہنے جو اس کو مردوں کے مشابہ بنا دے، ایسا لگے کہ یہ لڑکی نہیں ہے بلکہ لڑکا ہے، مرد ہے، تو اس کا عذاب یہ ہے کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ حالانکہ میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مگر جس کے اوپر میرا نبی لعنت کر دے تو وہ کس قدر سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، مبتلا ہوگی، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس موضوع پر دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردانہ لباس پہنتی ہے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا، عورتوں کی خانہ نشینی پر انہیں کم کپڑے دے کر مدد چاہو کہ جب کسی کے پاس زیادہ کپڑے ہوں گے تو وہ سنگھار کر کے باہر نکلیں گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان عورتوں پر لعنت کی گئی، ان مردوں پر لعنت کی گئی جو عورتوں جیسا
جو مرد ہو کے عورتوں جیسا لباس پہنے اور جو عورت ہو کر مردوں جیسا لباس پہنے، تو عورتوں کو مردوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے، مردوں کو عورتوں کا لباس نہیں پہننا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو چھوٹے لڑکے ہوتے ہیں ان کو ان کی بہنوں کی چوڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ جب چوڑیاں پہنانے والی گھر میں آتی ہے تو ایک دو چوڑیاں لڑکے کو بھی پہنا دی جاتی ہیں۔ جب بہنیں چھوٹی بچیاں مہندی لگا رہی ہوتی ہیں تو لڑکا بھی قریب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو بھی مہندی لگا دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو لڑکیاں، اسی طرح اب بڑوں کی بات کریں تو بڑے مرد وہ زیورات پہنتے ہیں، جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے گلے میں ہار، چین، اسی طرح کی زنجیریں جو کہ عورت کے لیے زیور ہیں، مردوں نے گلے میں ڈالنا شروع کر دی۔ عورتیں ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالتی ہیں تو مردوں نے بریسلٹ کے نام پہ، کڑوں کے نام پہ اس طرح کی چیزیں اپنے بازوؤں میں ڈالنی شروع کر دیں، اور اسی طرح عورتیں مردوں کی کاپی کرتی ہیں، یعنی کہ مردوں کو اختیار کرتی ہیں تو وہ مردانہ لباس پہنتی ہیں۔ جیسے کہ جو لباس پہلے مرد پہنتے تھے اب وہ عورتیں پہنتی ہیں، جیسے کہ یہ مسلمانوں کا کلچر ہے ہی نہیں کہ وہ پینٹ پہنے، شرٹ پہنے، مگر پینٹ شرٹ پہلے مردوں نے پہنی تو اب عورتوں نے بھی پہننا شروع کر دی۔ مرد حجام کے پاس جا کر بال کٹواتے تھے، اب عورتیں بھی پارلروں میں جا کر بال کٹواتی ہیں، تو اس طرح کے سخت گناہ کے کام کرتی ہیں۔ جو عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی ساخت، حیت ساری معلوم ہوتی ہو، تو ان کا پہننا گناہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی نقصان بھی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر لیڈ بیٹر جو بہت بڑا محقق ہے وہ لکھتا ہے کہ جس لباس سے نسوانی جسم کی ساخت نظر آئے، اس جسم سے میں نے غلیظ اور نسوانی لہروں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جو بات اس ڈاکٹر نے کی ہے، یعنی کہ جو عورت ایسا لباس پہنے جس سے اس کے جسم کی جو حیت ہے، جو اس کا عضو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی نظر آ رہا ہو جیسے ننگا ہو، تو اس جسم سے غلیظ نہریں نکلتی ہیں، نسوانیت کی لہریں نکلتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس بات سے دین اسلام روکتا ہے وہ آج جا کر تحقیق ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام روکتا ہے کہ عورت تنگ لباس نہ پہنے، باریک لباس نہ پہنے، شارٹ لباس نہ پہنے، بلکہ ڈھیلا ڈھالا، کھلا، موٹا اور ایسا لباس پہنے جو جاذب نظر نہ ہو، یعنی کہ مدھم رنگ کا ہو۔ تو اب یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو عورت ڈھیلا ڈھالا، موٹا، کھلا اور مدھم رنگ کا لباس پہنتی ہے، یعنی کہ سیاہ رنگ کا برقع ہی لگا لیں، تو جو ڈھیلا ڈالا ہو، کھلا ہو، مدھم رنگ کا ہو، موٹا ہو، تو اس کی طرف اگر نظر کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے کپڑوں کی طرف نظر ہی نہیں کر سکتے، اگر کریں بھی تو اس کی طرف اتنی شہوت کی نظر نہیں ہوگی، اس کے مقام و مرتبہ، اس کے پردے کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے نظریں جھک جائیں گی، اور اس سے دل کے اندر زنا کے خواہشات بھی جنم نہیں لیں گی۔ مگر جو اس طرح کے تنگ، باریک، چست
شارٹ لباس پہنتی ہیں، اگر ان کی طرف غلطی سے بھی نظر چلی جائے تو ان کے جسموں سے ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ وہ ذہن مرد کا فوراً زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ ایک قسم کی غلیظ لہریں ماحول میں پھیلا رہی ہوتی ہیں، اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو عورتیں باپردہ رہتی ہیں ان کے اندر زنا کروانے کا جو تعداد ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جو بے پردہ سڑکوں پہ پھرتی ہیں تو وہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو زنا کرواتی ہیں، یعنی کہ ان سے زنا معاشرے میں زیادہ پھیلتا ہے جو شارٹ بریک تنگ لباس پہنتی ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے برقع پہنتی ہے اور ثواب کی نیت سے صرف اور صرف پہنتی ہے، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں زنا نہ ہونے کے برابر ہی پھیلتا ہے۔ تو اس قسم کے نقصانات ہیں، اور اس کے علاوہ تنگ کپڑوں کے پہننے کے نقصانات ہی نقصانات ہیں کہ بندے کا جسم ریلیکس فیل نہیں کرتا، وہ اسی طرح سے پھنسا ہوا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چوہا کڑکی میں پھنس جاتا ہے، پرندہ پنجرے میں بند ہوتا ہے، تو اس طرح جسم بھی بے چین رہتا ہے۔ تو آئے روز کوئی نہ کوئی کپڑا ایسا نکلتا رہتا ہے جو بے حیائی کا شدید ترین نمونہ پیش کرتا ہے، خاص کر جو عورتیں آزادی کی دوڑ میں دوڑ رہی ہیں۔ اہل مغرب نے جو فیشنی کپڑے تیار کیے ہیں، غیروں کے دیکھا دیکھی مسلمان عورتیں بھی بے حیائی کا لباس پہنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مغربی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کی اس خواہش اور منصوبے کی تکمیل ہو رہی ہے جس کو وہ میدان میں لے کر آئے ہیں، یعنی کہ ان کی خواہش یہی ہے کہ مسلمان عورتیں بھی ویسے ہی ننگی ہو جائیں جیسے یورپ اور امریکہ کی ہیں، تاکہ وہ ایسے بیٹے نہ جنم دیں جو ہم سے لڑ سکیں، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، اس طرح کے عظیم فاتح، ٹیپو سلطان، محمود غزنوی، اس طرح کے عظیم الشان بادشاہ جو مسلمانوں کے رہنما لیڈر گزرے ہیں، اس طرح کے بہادر نہ جنیں بلکہ ہمارے غلام، ہمارے نوکریاں کرنے والے جنیں، تو وہ تو پوری دنیا پر راج کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں ڈر صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے، اور مسلمان بھی وہ جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہے، جو دین سے دور ہو گئے ان سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو کوئی ڈر نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا دامن مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، ان مسلمانوں سے، ان عورتوں سے انہیں ڈر ہے جو پردے کی پابند ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اور اس قسم کے لباس، مینگو ڈولی، رس ملائی وغیرہ اس طرح کے نام کے کپڑے جو ایک مرد بھی پہنے تو اس کا بدن ظاہر ہوتا ہے، بھلا عورت کس طرح پہننا گوارا کرے گی؟ ایسی بے شرم اور بے حیا عورتوں کو اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اس کی عزت و عظمت کے ساتھ دنیا والے کھلواڑ کرنے لگ جائیں گے، اور وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ جو بدکاری ہے، جو زنا ہے، تب تک کوئی مرد کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ عورت خود اس کی آفر مرد کو پیش نہ کرے، یعنی کہ یہ بھی ایک آفر ہے عورت کی طرف سے کہ اس کا
بے لباس ہو جانا، یعنی کہ اس کا سر سے دوپٹہ اتار دینا، اس کا اپنے چہرے کو ننگا کر لینا، اس کا اپنے ہاتھوں کو، اپنی کلائیوں کو، اپنے آدھے بازوؤں کو ننگا کر لینا، اس طرح کے لباس پہننا کہ پنڈلیوں تک ان کا جسم نظر آئے، اس طرح کے لباس پہننا کہ جسم کے ساتھ بالکل چپکے ہوئے ہوں، تنگ ہوں، باریک ہوں، یہ سب عورت کی طرف سے انڈیکیٹر یعنی کہ اشارے ہوتے ہیں کہ وہ اس غلیظ کام کے لیے تیار ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کی طرف بڑھتا ہے تو یعنی کہ غلطی سے اس کا ساتھ جسم کسی کا ٹچ ہو جائے تو وہ الٹا غصے ہونے کے بجائے، کوئی اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے الٹا مسکرا دیتی ہے۔ تو جب دوسرے کو پتہ لگتا ہے کہ اس کو میرے اس کام سے خوشی ہوئی تو وہ جان بوجھ کر پھر اس کے جسم کو چھوتا ہے، تو جب دوبارہ اسے مثبت رسپانس ملتا ہے، یعنی کہ اسے کوئی مزاحمت نہیں ملتی، تو وہ اس کے ساتھ بار بار جسم کو چھوتا ہے تو پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی تو صریح بدکاری ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔